أما بعد فقد قال الله تعالى في تباركه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق لأن وهو مؤمن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الصلوات خالق کائنات اپنی لائق اور بےعیب کتاب میں سورہ مبارکہ جمعہ میں ارشاد فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. یا اس کا دوسرا ترجمہ کیا جائے کہ اے ایمان والوں، یعنی اللہ کا خطاب مسلمانوں سے نہیں ہے. اللہ کا خطاب فقط انسانوں سے نہیں ہے. اللہ کا خطاب سنیوں سے نہیں ہے. اللہ کا خطاب شیعوں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ خطاب کر رہا ہے ایمان والوں سے. یعنی جس کے دل میں ایمان ہے اس صاحب ایمان سے اللہ کا خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں آواز دی جائے، بلایا جائے یا پکارا جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعوں کے دن، یعنی جمعے کے دن جب تمہیں بلایا جائے، پکارا جائے، فاسعوا، تو سعی کرو، یعنی دوڑو. جب ہم حج کے لیے جائیں تو حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے سعی کرنا، صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا. اس دوڑنے سے لفظ سعی سے نکلا ہے فاسعوا، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ تم دوڑو ذکر الہی کی طرف. جمعے کی اتنی عزت، اتنا عظمت، مقام، مرتبہ، بلندی ہے کہ خالق ارشاد فرما رہا ہے سارے کام چھوڑ دو. کاروبار ہے تو کاروبار چھوڑ دو، تجارت ہے تو تجارت چھوڑ دو، دفتر میں ہو تو دفتر چھوڑ دو، جو کام کر رہے ہو اسے چھوڑو. فاسعوا، دوڑو، سعی کرو جمعے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ چل کے جائے اور مکے جا کے اللہ کا حج کرے. اللہ کا تو اس غریب آدمی کے لیے حج کا دن یوم جمعہ ہے. جمعہ مومن کے لیے حج کی حیثیت رکھتا ہے. تم دوڑو، سعی کرو. جتنا ثواب اللہ مروہ اور صفا کے درمیان دوڑنے کو، سعی کرنے کو عطا کرتا ہے، اتنا ثواب اللہ گھر سے لے کے مسجد کی جمعے تک جو پہنچنے کا سفر ہے اس سفر کو اللہ عطا کرتا ہے. یعنی اتنی عزت، عظمت، مقام، مرتبہ اور صحیح ہے جمعے. آخر جمعے کو اتنی فضیلت کیوں ہے؟ سوال ہے ایک چھوٹا سا بچوں کے لیے کہ جمعے کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ جمعے کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جمعے کی عزت، عظمت، مقام اور مرتبہ کیوں ہے؟ تو روایات میں اس کے بہت سے اسباب ہیں کہ جمعے کی اتنی فضیلت، جمعے کی اتنی عظمت، جمعے کا اتنا مقام، جمعے کا اتنا مرتبہ کیوں ہے. کیونکہ جمادی الاول بھی ہے اور ایام ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بھی، لیکن چونکہ میں جس عنوان پہ گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے جمعہ. جمعے کی عزت، عظمت، مقام اور مرتبہ کیوں ہے؟ اس لیے کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ جمعہ تو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے اور جمعے کی اتنی عزت، عظمت، مقام اور مرتبہ کیوں ہے، اتنی فضیلت کیوں ہے؟ امام نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں
کہ یہ منسوب ہے ہمارے وقت کے امام قائم آل محمد سے۔ امام سے وہ سائل کہتا ہے مولا زندگی بیانہ ذرا تفصیل سے بیان فرمائیے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے ناموں میں سے ایک نام جمعہ بھی ہے، یعنی وقت کے امام کا ایک نام جمعہ ہے، اور جمعہ منسوب ہے ہمارے امام سے۔ وہ کہتا ہے مولا یہ جمعے کو اتنی فضیلت، عظمت، مقام اور مرتبہ کو حاصل ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا حضرات، تو امام نے ارشاد فرمایا جمعے کو اتنی عزت، عظمت، مقام اس لیے حاصل ہے کہ اللہ نے آدم کا پتلا جمعے والے دن بنایا۔ اب مولا زندگی بیانہ اور بیان کیجئے، فرمایا پتلا آدم میں روح کو اللہ نے جمعے والے دن پھونکا۔ وہ کہتا مولا اور بیان فرمائیے، فرماتے ہیں کہ ملائکہ سے آدم کو سجدہ اللہ نے جمعے والے دن کروایا۔ وہ کہتا مولا زندگی بیانہ اور بیان کیجئے، امام فرماتے ہیں حضرت نوح نے کشتی کو جمعے والے دن بنایا۔ وہ کہتا مولا زندگی بیانہ کا سفینہ نجات جب مکمل ہو کے چلنا شروع ہوئی تو وہ جمعے کا دن تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب مقام جوتی پہ کوہ جوتی پہ کشتی نوح جا کے رکی وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ وہ کہتا مولا زندگی بیانہ اور بیان کیجئے، جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، جمعے کی عزت، مقام اور فتوہ کیوں ہے؟ امام فرماتے ہیں جب ابراہیم کو نمرود کی آگ میں پھینکا گیا تھا اور آگے نمرود گلزار بن گئی تھی، وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ وہ کہتا مولا زندگی بیانہ اور بیان کیجئے، امام نے فرمایا جب موسیٰ اپنی قوم کو لے کے چلے اور موسیٰ کی قوم کے 12 قبیلے تھے اور 12 کے 12 قبیلے دریائے نیل پہ آ کے اکڑ گئے ہیں کہ 12 راستے بنیں گے تو ہم چلیں گے، تو موسیٰ نے عصا مارا اور 12 راستے بنے ہیں تو 12 قومیں چلی ہیں۔ امام فرماتے ہیں جب دریائے نیل پار کے قوم موسیٰ پار کر چکی تھی اور فرعون اور قوم فرعون غرق ہو چکی تھی، وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ وہ کہتا مولا زندگی بیانہ، مولا اور بیان فرمائیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ کی امت عیسیٰ کے قتل کے لیے آمادہ ہوئی اور اللہ نے اپنی توحید اور اپنی قدرت کی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا تو عیسیٰ کو تخت دار سے چہارم آسمان پر لے گئے، وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ کہتا مولا زندگی بیانہ اور بیان فرمائیے، جو اب تک نہیں بول سکے ہوں ان کے لیے ایک فکرہ ہے جمعے کی فضیلت اور عظمت اور مقام اور مرتبے پہ۔ مولا جمعے کی اور فضیلت کیا ہے؟ فرمایا 1.25 لاکھ نبیوں کو جس دن نبوت ملی وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ پھر فرماتے ہیں مولا اور جمعے کی فضیلت اور عظمت اور مقام کیا ہے؟ فرمایا جب ساری کائنات پہ ہم محمد اور آل محمد کی ولایت کو پیش کیا گیا وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ جمعے والے دن اللہ نے پھر کہتا مولا زندگی بیانہ اور بیان فرمائیے، فرمایا کہ جب اللہ نے زمین اور آسمان کی تکمیل کی ہے وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ پیغمبر کی ایک حدیث مولا نے بیان فرمائی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے میری امت کبھی دنوں سے دشمنی نہ کرنا۔ توجہ فرمائیے گا، نبی فرماتے ہیں دنوں سے دشمنی نہ کرنا۔ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ ایام ہے نا، یہ دن ہے نا، نبی فرماتے ہیں دنوں سے دشمنی نہ کرنا۔ اب کیسے سمجھ میں آئے کہ نبی کی حدیث کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ ہر دن منسوب ہے کسی نہ کسی امام سے، کسی نہ کسی معصوم سے۔ میں توجہ کیجئے کہ میں اپنے موضوع تک آ گیا اور آپ کو جس منزل اور مقام پہ لا کے میں گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں وہ توجہ آپ کی پوری۔ فرمایا کہ کیا؟ تو پیغمبر نے فرمایا ہفتہ نبی سے منسوب ہے۔ اگر آپ گھر سے نکلنے لگو، کتابیں موجود ہیں، اینڈرائڈ موبائل موجود ہے، گوگل موجود ہے، پلے موجود ہے، اس پلے میں جائیے گا، اس ایپ میں جائیے گا تو ہر روز کی زیارت ہے۔ جب آپ گھر سے نکلے نا تو معصوم فرماتے ہیں کہ آپ دنوں کی زیارت پڑھ کے نکلو۔ اگر کوئی نوکری کے لیے نکلا ہے تو وہ دن کی زیارت پڑھ کے نکلے۔ اگر کوئی نوکری تلاش کرنے کے لیے نکلا ہے، جس دن نکلے اس دن کی زیارت پڑھ کے نکلے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔
اگر کوئی امتحان دینے کے لیے گیا ہے تو وہ بچہ جس دن امتحان دینے کے لیے جا رہا ہے اس دن کی زیارت پڑھے، اس دن کی زیارت پڑھ کے جائے تو امتحان میں ناکام نہیں ہوگا۔ اگر کوئی زمین خریدنے کے لیے جا رہا ہے، جس دن زمین خریدنے جا رہا ہے اس دن کی زیارت پڑھ کے جائے ہے، وہ زمین کا خریدنا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، فائدے مند ہوگا۔ اب تاریخ اٹھائیے، آپ دیکھیے اینڈرائڈ موبائل پہ، ہفتہ منسوب ہے نبی سے، اور ہفتے کی جو زیارت ہے وہ زیارت منسوب ہے نبی سے، اتوار منسوب ہے علی سے، اور اتوار کی زیارت منسوب ہے علی سے، اور یہ گورنمنٹ کو پتا تھا۔ تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ جمعرات اور جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی، اور جتنے 40ویں، جتنے ختم، جتنے کل، جتنے اہتمام یا جمعرات کو ہوتے تھے یا جمعے کو ہوتے تھے۔ اب یہ طاغوتی طاقتوں کو برداشت نہیں ہوا کہ جمعرات کو بھی علی علی ہو، جمعے کو بھی علی علی ہو۔ انہوں نے کہا کہ جمعرات اور جمعے کی چھٹی بند کر کے اتوار کو لے آؤ۔ ان عقل کے اندوں کو کیا پتا ہے کہ اتوار نام ہی علی کا ہے، اتوار منسوب ہی علی ابن ابی طالب سے ہے۔ اب کہاں سے بھاگو گے؟ تاریخ نے اگلا جملہ لکھا کہ پیر والے دن دو امام سے منسوب ہے، ایک حسن سے ایک حسین سے۔ منگل والا دن 3 اماموں سے منسوب ہے، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق۔ بدھ والا دن 4 اماموں سے منسوب ہے، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی۔ جمعرات 11ویں امام سے منسوب ہے، اور جمعہ منسوب ہے آپ کے 12ویں امام سے۔ یہ جو دن، اب جس دن آپ نیک کام کے لیے نکلے، جو دن ہو اس امام کی آپ کیا کریں؟ زیارت پڑھ کے جائیں، کامیابی نصیب ہوگی۔ جمعہ منسوب ہے ہمارے 12ویں امام سے۔ اب ہمارے مسلک تشیع میں کچھ ایسے ایلیمنٹس آ گئے ہیں، جمعہ غیبت امام زمانہ میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب امام آئیں گے تو امام کے پیچھے جمعہ ہوگا۔ توجہ چاہوں گا اور آپ کی لطیف سی سماعت، امام کی غیبت میں جمعہ نہیں ہے۔ آج بھی سوشل میڈیا پہ یہ حسن علیاری کا بھی بیان موجود ہے، اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں نہ علم کا شعبہ ہے نہ کچھ پتا ہے، بس وہ کہہ دیتے ہیں اور لوگ ان کی تقلید پہ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جمعہ نہیں ہے کہ امام آئیں گے تو جمعہ ہوگا ورنہ نہیں۔ یہ امام کی محبت میں نہیں، امام کے بغض میں کہا جا رہا ہے۔ محبت امام میں یہ لفظ نہیں ہے، بغض امام میں یہ لفظ ہے۔ جمعہ منسوب ہے کیونکہ وقت کے امام سے، لہذا جو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے گا وہ امام کے قریب ہوگا۔ جب امام کے قریب ہوگا تو انہوں نے دیکھا کہ جمعہ مرکزیت اختیار کرتا ہے، مومنین ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، انہیں دور کرو۔ جب یہ دور ہوں گے تو یہ اپنے امام کو بھول جائیں گے۔ ان عقل کے اندوں کو نہیں پتا تھا، جب ہم اپنے مرے ہوئے مردوں کو نہیں بھولتے، اپنے زندہ امام کو کیسے بھول جائیں؟ اور تاریخ کا اگلا جملہ، یہ سارے دن منسوب ہے اماموں سے، کوئی نبی سے، کوئی علی سے، کوئی امام حسن، کوئی امام حسین، کوئی باقی ائمہ سے منسوب ہے۔ تو کہا معصوم تو ہمارے 14 ہیں، تو سیدہ سے کس سے منسوب ہیں؟ کہا یہی راز تھا کہ اللہ نے دنوں کو تمام مردوں سے منسوب کیا، رات کو فاطمہ سے منسوب کر دیا۔ رات کو اللہ نے فاطمہ سے منسوب کر دیا کہ دن 13 اماموں معصوموں کے لیے ہے، یہ رات جو ہے نا، یہ رات سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے ہے، جنہیں اب بھی سمجھ نہیں آیا ہے۔ میں آسان کروں، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں میری دادی زہرا ہے۔ اب تاریخ کا ایک جملہ آپ کی آغوش میں ڈال دوں اور یہی سے گفتگو کو تمام کر دوں۔ ایک دن اور ایک رات
پوری تاریخ میں کبھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. آپ کہیں گے دن کون سا ہے، رات کون سا ہے، دن غدیر کا کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، رات لیلۃ القدر کی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. میں یہ جملہ بدل کے کہتا ہوں، اللہ انتظام یہ کرنا چاہتا ہے کہ ان کو ساری زندگی دوڑ لگاتے لگاتے تھک جائے، نہ علی سمجھ میں آئے نہ فاطمہ سمجھ میں آئے، اس لیے منشور رکھا. اور آپ پڑھیے، اگر مجھے زندگی نے موقع دیا تو اگلے جمعے شرح کروں گا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہاں تک یہ سورت منسوب ہے فاطمہ سے. اس سورت کا اگلا حصہ جو ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام کہ حتی مطلع الفجر، یہ حصہ منسوب ہے وقت کے امام سے. یعنی سورہ قدر کو اللہ نے دو حصوں میں رکھا، پہلا حصہ فاطمہ کے لیے، دوسرا حصہ امام زمانہ کے لیے، جنہیں اب بھی جمادی الاول اور جمادی الثانی کی سمجھ نہیں آئی ہے، ان کے لیے جملہ کہتا ہوں. یہ فاطمہ کا پہلو کا شکست ہونا، یہ فاطمہ کا پہلو زخمی نہیں ہوا، بلکہ فاطمہ نے آگے بڑھ کے وقت کے امام کو بچایا، تحفظ کیا ہے قائم آل محمد کا سیدہ فاطمہ زہرا نے. یہ فاطمہ زہرا کیوں دروازے پہ آئی، کبھی سوچا ہے آپ؟ گھر میں علی موجود ہے، حسن موجود ہے، حسین موجود ہے، دروازے پہ فاطمہ کیوں آئی؟ اس لیے کہ یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جانتی تھی، توجہ فرمائیں گے آپ حضرات اگر تو، فاطمہ جانتی تھی کہ یہ فاطمہ کے دشمن نہیں، یہ نبی کی محفل میں بیٹھ کے سن چکے تھے کہ میرا ایک قائم آئے گا جو پوری کائنات کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، غاصبین کو قبروں سے نکالے گا. تو یہ فاطمہ کو مارنے نہیں آئے تھے، یہ امامت کو مارنے آئے تھے. فاطمہ نے آگے بڑھ کے امامت کو بچا لیا تاکہ جب بارواں آئے تو انہیں قبروں سے نکالے اور ان سے انتقام لے. یہ حکمت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، جنہوں نے اپنی شہادت پیش کر کے، اپنے آپ کو پیش کر کے، جناب محسن کی شہادت کو پیش کر کے وقت کے امام کو بچایا. اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ فاطمہ کی شہادت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ توجہ کریں فاطمہ کی شہادت جناب محسن کی شہادت نہیں، بلکہ یہ امام زمانہ کے ناصروں میں پہلے ناصر ہے. سب سے پہلی ناصرہ جو وقت کے امام کی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے، اور سب سے پہلا ناصر مردوں میں جو امام زمانہ کا ہے وہ بی بی کے بطن میں شہید ہونے والا جناب محسن بن فاطمہ ہے، جو پہلے ناصر امام زمانہ ہے، جنہوں نے امام زمانہ کی نصرت کی ہے. اور جب امام ظہور فرمائیں گے نا تو روایات میں ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے جو ہے نا جناب محسن بنت فاطمہ، جناب محسن بنت علی بن ابی طالب، یہ امام کے پیچھے پیچھے ظاہر ہوں گے اور ظہور فرمائیں گے اور اپنے قتل کا بدلہ لیں گے. زمانہ سمجھا نہیں فاطمہ زہرا کس ہستی کا نام ہے، سمجھ جاتے کبھی بھی محمد کے بعد محمد کی بیٹی کو تماچے نہ لگتے، محمد کے بعد محمد کی بیٹی کو تماچے لگنا اس بات کی دلیل ہے یہ امامت کے اور تاریخ نے عجب جملے لکھے ہیں. تاریخ کے 4 گھنٹے تک محمد کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی ہے، کسی نے اتنا نہیں کہا تھک گئی ہو بیٹھ جاؤ. 4 گھنٹے کے بعد کسی نے پوچھا کیوں آئی ہو؟ علی بیوی نے زوجہ نے ایک جملہ کہا میں اپنا حق مانگنے آئی ہوں. جب کہا نا حق مانگنے آئی ہوں، کہا کوئی ثبوت؟ علی کو پیش کیا، کہا شوہر زوجہ کے حق میں قبول نہیں ہوتا. حسن اور حسین کو پیش کیا، کہا بیٹوں کی گواہی ماں کے حق میں نہیں ہوتی ہے.
بی بی نے اپنی کنیز کو پیش کیا کہ کنیز کی گواہی نہیں مانی جاتی ہے، کوئی اور گواہی ہے۔ بی بی نے اپنے باپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک رکا تحریر پیش کی ہے نا، جب تحریر ایک کے ہاتھ میں آئی ہے، اس کے ہاتھ سے دوسرے نے چھینی ہے، دوسرے کے ہاتھ سے تیسرے نے چھینی ہے۔ مقتل نے جملہ لکھا ہے 700 افراد اس دربار میں تھے، 700 افراد کے ہاتھ میں وہ تحریر آئی ہے۔ وہ تحریر جب تک گھومتی رہی محمد کی بیٹی کھڑی رہی ہے۔ ایک جملہ کہوں گا اگر آپ برداشت کریں، کبریت احمد اور صحاب احمد کتاب والے نے ایک جملہ لکھا ہے، برداشت کر سکو تو کر لینا، جو سید بیٹھے مجھے معاف کرنا مقتل میں نہ ہوتا کبھی میں جملہ نہ پڑھتا ہے۔ 700 افراد کے بعد جب وہ تحریر گھوم کے خلافت کے پاس آئی ہے نا، تو ایک نے اس تحریر کو چھین کے نا ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دیا ہے۔ کبریت احمد والا لکھتا ہے فقط زمین پہ پھینکتا شاید محمد کی بیٹی برداشت کر لیتی، اس بغیرت نے زمین پہ پھینکنے کے بعد اپنے پاؤں کو اس تحریر کے اوپر مارنا شروع کیا۔ کبریت احمد نے اگلا جملہ لکھا ہے، وہ کہتا فقط پاؤں کو مارتا تو شاید بھی برداشت کر لیتی، فقط پاؤں کو نہیں مارا ہے، اس نے تحریر محمد پہ تھوکنا شروع کر دیا ہے۔ تھوکنا تھا، محمد کی بیٹی زمین پہ بیٹھ گئی۔ اور ایک جملہ لکھا بہت پرانے خطیب ہے عبد الحسین کامل، انہوں نے ایک جملہ لکھا، وہ شہادت سیدہ پڑھ رہے تھے، جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکال کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینکا، خود منبر سے اترے، ان ٹکڑوں کو اٹھا کے منبر پہ آ کے کہتے ہیں لوگوں ان ٹکڑوں کو اٹھانے میں کتنی دیر لگی؟ سارا مجمع رو کے کہتا ہے قبلہ کچھ لمحے لگے ہیں۔ جب کہا نا کچھ لمحے لگے ہیں تو ایک مرتبہ وہ منبر پہ ماتم کر کے کہتے ہیں اتنے لمحوں میں محمد کی بیٹی بوڑھی ہو گئی، سر کے بال سفید ہو، کمر جھک گئی، آواز دے کے کہتی تھی فضا سہارا دو، فاطمہ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ اللہ لعنت اللہ